السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رجب کا بابرکت مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی شریعت اسلامی میں کافی فضیلت بتائی گئی ہے۔ زمانہ جاہلیت ہی سے اس مہینے کو ان حرمت والے مہینوں میں گردانا جاتا تھا جن مہینوں میں لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی نہ کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے تھے، اور اگر اس طرح کے کوئی مسئلے ہوتے بھی تھے تو ان کو ان مہینوں میں بند کر دیا کرتے تھے۔ شریعت اسلامی نے بھی، قرآن نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس مہینے کی حرمت کو برقرار رکھا۔ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان میں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور اس کے بعد یہ 4تھا مہینہ ہے رجب کا جو حرمت والے ہیں۔ اس مہینے کی آمد کے ساتھ ہی دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر مختلف قسم کی رسومات اور بدعات و خرافات کرنے کا ایک معمول پایا جاتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ زیادہ تر عادات اور خرافات و رسومات کا شریعت اسلامی سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی دور تک کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ جو چیزیں اس میں کرنے کی ہیں وہ 2-3 کام ہیں جنہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ رجب کا چاند دیکھتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ رمضان المبارک کی تیاری اور اس کی آمد کے انتظار میں اللہ تعالیٰ سے اسی مہینے سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں آپ کی دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ نصیب فرما۔ تو یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے سب سے پہلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور جیسے آپ نے سنا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس مہینے کی آمد پر اگر مستقل کوئی تنازعات، جھگڑے چلتا آ رہا تھا تو اس کو بھی بند کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ ہم بھی یہ عہد کریں کہ اس مہینے میں انشاءاللہ ہم اس طرح کا کوئی کام نہیں کریں گے جو اس کی حرمت کے خلاف ہو۔ اور تیسرا کام جو کرنا ہے وہ ہے ابھی سے اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار کرنا، اس کا انتظار کیا جائے، اس کے لیے دعائیں کی جائے اور رمضان کا اہتمام کرنے کا عزم اور حوصلہ ابھی سے اپنے اندر پیدا کیا جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔